بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے اور سننے والے اسلامی بہن بھائیوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: میں اور میرے جتنے نوجوان دوست ہیں اس مسئلے پر کچھ ذہنی اور دلی طور پر پریشان اور غیر مطمئن ہیں کہ جیسا کہ ہر مسلمان کا بنیادی ایمانی عقیدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور جو کچھ لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے وہ سب کچھ اللہ کے حکم سے ہو کر رہے گا، تو اللہ پاک نے جہنم اور جنت کو جزا و سزا کے لیے کیوں بنایا ہے؟ کیونکہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر نہ ہی چھوٹی سی چھوٹی نیکی کر سکتے ہیں اور نہ ہی کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ کر سکتے ہیں۔ کرنے والی سب کچھ اللہ کی ذات ہے، تو اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ بھی اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، تو ہمیں کیوں سزا دی جائے گی؟ جبکہ ہماری قسمت میں اللہ نے لوح محفوظ میں گناہ لکھا ہے، تو ہم اس پر مجبور ہیں کہ ہم گناہ کرتے، کیونکہ گناہ بھی اللہ کے حکم سے ہوگا۔ جواب: یہ تو صحیح ہے کہ کائنات میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کے ارادہ و مشیت سے ہو رہا ہے، اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ ہمارے کچھ افعال تو ایسے ہیں کہ ہم اپنے ارادہ و اختیار سے کرتے ہیں، اور کچھ چیزیں ہمارے ارادہ و اختیار کے بغیر سرزد ہوتی ہیں۔ پہلی قسم کے اچھے افعال پر تمام عقلاء تعریف کرتے ہیں اور برے افعال پر مذمت و برائی کرتے ہیں۔ گویا تمام عقلاء کا اس پر اتفاق ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ نے اچھے برے کا ایک طرح کا اختیار دیا ہے، اور اس کے اختیار میں افعال اگر اچھے ہوں تو انعام کا مستحق ہے، اور اگر برے ہوں تو مذمت اور سزا کا مستحق ہے۔ مثلا ایک شخص مخلوق کی خدمت کرتا ہے، اس کو ہر شخص اچھا کہتا ہے، اور ایک شخص چوری کرتا ہے، ڈاکہ ڈالتا ہے، بدکاری کرتا ہے، اس کو ہر شخص برا کہتا ہے اور اسے سزا کا مستحق سمجھا جاتا ہے۔ کبھی کسی چور کا یہ عذر نہیں سنا جاتا کہ جو کچھ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مشیت و ارادے سے ہوتا ہے، میں نے جو چوری کی ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی مشیت سے کی ہے، اس لیے میں کسی سزا کا مستحق نہیں۔ معلوم ہوا کہ تقدیر کا عقیدہ برحق ہے، مگر اختیار میں اور افعال میں آدمی تقدیر کا حوالہ دے کر بری نہیں ہو سکتا۔ ہر شخص جانتا ہے کہ اس نے اپنے اختیار اور ارادے سے یہ کام مثلا قتل کیا ہے، لہٰذا یہ سزائے موت کا مستحق ہے۔ یہی صورتحال آخرت کے عذاب و ثواب کی ہے۔